السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، ماں کی گود چھن جائے اور بادشاہ خود کو خدا کہنے لگے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے کوئی موسیٰ آنے والا ہے۔ یہ صرف ایک نبی کی کہانی نہیں، یہ اللہ کی قدرت، ماں کی دعا اور ظالم کے انجام کا وہ سچا قصہ ہے جو قرآن نے سنایا۔ فرعون، جو مصر کا ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے قبیلے سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ یہ خواب اس نے کاہنوں اور نجومیوں کو سنایا، جنہوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اسی خوف سے فرعون نے حکم دیا بنی اسرائیل کے تمام نومولود لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا جائے۔ یہ ایک ظلم عظیم تھا۔ مائیں اپنے بچوں کو چھپانے لگیں، دلوں میں خوف چھا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک تیرے پاس واپس لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ ایک ماں کا دل تڑپتا تھا مگر ایمان سے لبریز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے تابوت میں رکھ کر انہیں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ وہ تابوت پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب آ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو دل پگھل گیا۔ وہ بولی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے پہلے انکار کیا مگر آسیہ کے اصرار پر بچہ محل میں رکھ لیا گیا، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بطور دایا محل میں بلایا گیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ماں کو بچہ بھی ملا اور معاوضہ بھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے، خوبصورت، مضبوط اور عقل مند بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں نکلے تو دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم سے اور دوسرا بنی اسرائیلی۔ بنی اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو صرف ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا، یہ شیطان کا کام تھا، وہ دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید افسوس ہوا۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ دوسرے دن پھر وہی بنی اسرائیلی جھگڑتا ہوا ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، تبھی ایک آدمی دور سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ، درباری لوگ تیرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو فوراً نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مصر چھوڑا اور مدین کی طرف روانہ ہوئے اور کہا، اے میرے رب، مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے پیاسے، تنہا اور بے سر و سامانی کی حالت میں مدین کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچے تو ایک کنویں پر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دو لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ تم پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ انہوں نے کہا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے چلے نہ جائیں، اور ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیرت و ہمت سے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور سائے میں آ کر دعا کی، میرے رب، جو کچھ بھی تو میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان دو لڑکیوں میں سے ایک گھر واپس گئی اور بولی، ابا جان، ایک نیک آدمی نے ہماری مدد کی، اسے بلائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنایا تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، ڈرو نہیں، اب تم ظالموں کی سرزمین سے نکل چکے ہو۔ پھر ایک بیٹی نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، اسے نوکر رکھ لیں، کیونکہ بہترین آدمی وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے اس شرط پر کرنا چاہتا ہوں کہ تم 8 سال میرے یہاں کام کرو، اور اگر 10 سال کرو تو یہ تمہاری مرضی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات مان لی۔ 10 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ واپس مصر جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور پر ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے ایک آگ دیکھی اور اپنی اہلیہ کو کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی خبر یا انگارہ لے آؤں۔ جب وہ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت کی ابتدا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے زمین پر ڈال دو۔ جب ڈالی تو وہ سانپ بن گئی اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ بغل میں رکھو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ حضرت اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ اللہ نے اجازت دے دی اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بن کر فرعون کے دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم پر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے نرم لہجے میں فرمایا، ہم دونوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ نے طنزیہ انداز میں کہا، کیا ہم نے تجھے بچپن میں نہیں پالا اور تو وہی نہیں جس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، وہ مجھ سے غلطی ہوئی، پھر میں بھاگ گیا اور اللہ نے مجھے نبوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی، وہ اژدہا بن گئی جو دوڑنے لگا۔ پھر ہاتھ نکالا تو وہ سفید روشنی سے چمک رہا تھا۔ فرعون خوفزدہ ہو گیا مگر تکبر میں بولا، یہ تو جادو ہے۔ فرعون نے ملک بھر کے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، ایک بڑی محفل سجی۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کو لگی کہ سانپ بن گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی پھینکی، وہ ایک بڑا سانپ بن کر ان سب کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے اور بولے، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا، مگر وہ ڈٹے رہے اور کہا، ہم اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم مزید بڑھا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زینت دی ہے، وہ تیرے راستے سے روکتے ہیں۔ اے رب، ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور راستہ سمندر کی طرف رکھو، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قافلے کو لے کر نکلے۔ صبح ہوتے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ اسرائیل جب سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون اور سامنے گہرا سمندر۔ لوگوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری اور سمندر 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا، ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ اور دونوں طرف پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ بنی اسرائیل پار کر گئے، فرعون بھی پیچھے داخل ہو گیا۔ جب فرعون درمیان میں پہنچا تو سمندر اپنی حالت پر آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ مرتے وقت وہ پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر موسیٰ و ہارون ایمان لائے۔ مگر اللہ نے فرمایا، اب جبکہ پہلے تو نافرمان تھا اور فساد کرتا رہا۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے جو تیرے بعد آئیں۔ آج بھی فرعون کا جسم مصر کے عجائب گھروں میں موجود ہے۔ فرعون نے کہا، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن وہ سمندر میں ڈوب گیا
اور موسیٰ نے کہا میرا رب اللہ ہے، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر تمہیں لگے کہ حالات مشکل ہیں، راستے بند ہیں، تو یاد رکھو اللہ وہی ہے جو سمندر کو بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔